سلام ایوری ون۔ آج کل 21ویں صدی میں موجود ہر انسان کو یہی لگتا ہے کہ وہ تاریخ کے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے، اور یہ سوچنے کی بنیادی وجہ تمام حکومتوں کی جانب سے کیا گیا لاک ڈاؤن یا کوارنٹین ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر لاک ڈاؤن یا کوارنٹین پہلی بار کب ہوا، یا پوری دنیا پہلی کتنی بار وبا کا شکار ہونے پر بند ہو چکی ہے؟ اس بات کا جواب آج ہم اسی ویڈیو میں دیں گے۔ لیکن اس سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ لاک ڈاؤن اور کوارنٹین یعنی کہ قرنطینہ میں کیا بنیادی فرق ہے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت حالات کی سنگینی کی وجہ سے تمام نظام کو بند کر دے، جبکہ کوارنٹین یعنی قرنطینہ کا مطلب ہے کہ صرف لوگوں کو وبا کی بیماری سے حکومت کی جانب سے الگ رکھا جائے۔ اب الگ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو حکومت کی جانب سے گھروں میں رہنے کا حکم ہو یا پھر حکومت کے قائم کیے ہوئے قرنطینہ مرکز میں رہنے کا، اور یہ سب اس لیے تاکہ موجودہ بیماری یا وبا کی روک تھام کی جا سکے۔ اس فرق کو مکمل طور پر واضح کرنے کے بعد آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں پہلا کوارنٹین کب ہوا، اور 5 ایسے واقعات جو کوارنٹین کا سبب بنے۔ یہ ہے چلپیرک اول، وہ بادشاہ جس نے 583 میں دنیا کے پہلے کوارنٹین کا حکم دیا۔ یہ کوارنٹین ملک فرانس میں ہوا۔ فرانس اس وقت فرانس نہیں بلکہ فرینکس کہلاتا تھا، اور دنیا کی پہلی وبا اس کے شہر لیون میں آئی۔ دنیا کی پہلی وبا لیپروسی یعنی کوڑ تھی۔ اس وبا میں جسم پر ریشز اور بہت زیادہ ہونے پر بڑے سے کالے دانے نکلتے تھے۔ دنیا کا پہلا کوارنٹین اس طرح ہوا کہ بادشاہ نے تمام بیمار لوگوں کو شہر سے نکال کر شہر سے باہر قلعے میں بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یوں اس خبر سے پورے شہر میں افراتفری مچ گئی۔ لوگ وبا کا شکار ہونے والے کے گھر والوں سے برا سلوک کرنے لگے۔ یوں بہت سے خاندانوں کے لیے جینا محال ہو گیا، اور آخر 1383 سال بعد یعنی کہ 1921 میں اس کی ویکسین آ گئی، اور آخر اس وبا کا خاتمہ ہوا۔ لیکن یہ وبا بھی جاتے جاتے اس دور میں تقریباً 19,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا گئی۔ اس کے بعد بڑا پینڈیمک اٹلی میں رونما ہوا۔ یہ اٹلی کا شہر وینس تھا۔ وینس کے تمام لوگ یورپ سے آئے جہازوں کا استقبال کرنے بندرگاہ پر پہنچے، اور جب جہاز پر چڑھ کے دیکھا تو نظر آیا کہ جہاز پر موجود سب لوگ مر چکے ہیں، اور جو لوگ زندہ تھے وہ موت کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سب پلیگ، جسے طاعون بھی کہا جاتا ہے، اور بلیک ڈیتھ کی وجہ سے ہوا۔ اصل میں اس زمانے میں بھی یہ وبا یعنی پلیگ چین سے ہی آئی تھی۔ وبا کی شروعات ایسی ہوئی کہ پلیگ کا شکار کچھ چوہے یورپ کے اس جہاز پر آ پہنچے، اور جگہ جگہ وہ جراثیم پھیلا دیے جس کی وجہ سے پلیگ ہو سکتا تھا۔ اسی جراثیموں کی وجہ سے جہاز یورپ پہنچنے سے پہلے ہی جہاز پر موجود تقریباً سب لوگوں کی موت ہو گئی۔ ان استقبال کے لیے ساحل پر آئے لوگوں کو کوئی خبر نہ تھی کہ اصل میں اس کالی موت نے ان کی سرزمین پر قدم رکھ دیا ہے۔ اس وبا نے یورپ کا جانی اور مالی بہت نقصان کیا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے خوف زدہ تھا۔ یہ ایسا سما تھا جیسے موت نے ایک ساتھ ہی سب پر حملہ کر دیا ہو۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کنارہ کر لیا، اور حکومت کے حکم کے بغیر ہی سیلف کوارنٹین کی جانب گامزن ہو گئے، جس کی وجہ سے ملک میں خوراک کی شدید کمی ہو گئی، اور کوئی بھی حاکم اس پر قابو نہ پا سکا، کیونکہ سب کو اپنی ہی جان کی فکر لاحق تھی۔ اس پلیگ نے یورپ کو اتنا جانی نقصان پہنچایا کہ وہ نقصان اگلے 200 سال میں بھی نہ پورا ہو سکا۔ آخر یہ وبا کوارنٹین کرنے کی وجہ سے 1353 میں 20 کروڑ لوگوں کو کھا جانے کے بعد ختم ہوئی۔ اگلی کہانی ہے پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا کی۔ کہا جاتا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک اپنی جان گنوا بیٹھا، اور جان گنوانے کی وجہ صرف اور صرف یلو فیور تھی۔ یہ وبا 1793 اور 1795 کے دوران پھیلی۔
اس وقت بھی کسی کو بالکل سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ پھیل کیسے رہی ہے۔ اس کے بعد تحقیق سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بیمار مچھر یا کسی یلو فیور کا شکار ہونے والے انسان کو صحت مند مچھر بھی کاٹ لے اور اس کے بعد وہ مچھر کسی صحت مند انسان کا شکار کرے تو یوں یہ بیماری صحت مند مچھر اور صحت مند انسان دونوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کو روکنے کے لیے پینسلوینیا کی اس وقت کی حکومت نے کوارنٹین کا حکم جاری کر دیا، لیکن کوارنٹین مچھر کو روک نہ سکا اور یوں یہ 5100 جانیں لے گیا۔ اس کی ویکسین 1938 میں متعارف کرائی گئی، جس کے بعد اس وبا کا خاتمہ ہو گیا۔ اگلی باری ہے آسٹریلیا کے شہر سڈنی کی، جہاں 1881 میں اسمال پاکس یعنی چیچک کی وبا پھوٹ پڑی۔ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ وبا سمندری جہاز برسبیر کی وجہ سے آئی، غرض کہ اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اس وبا نے بھی سڈنی کو تباہ کر کے رکھ دیا اور اس کا اثر پورے آسٹریلیا پر ہوا۔ لوگ تیزی سے اس وبا کا شکار ہونے لگے اور اسی باعث بیمار لوگوں کو اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ ان بیچارے تمام لوگوں کو زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم کر دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے سب کو کوارنٹین یعنی قرنطینہ کا حکم ملا اور آخر 1988 میں اس وبا کا خاتمہ ہوا اور یہ تقریباً 4 لاکھ جانیں نگل گئی۔ اگلا ملک چین ہے۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں بلکہ سال 2002 کی بات ہے۔ چین کے صوبے گوانڈونگ میں سال 2002 میں اس وائرس کا آغاز ہوا۔ اس وائرس کا نام SARS یعنی کہ سارز وائرس ہے۔ ماڈرن دور میں جہاز کی سہولت یعنی کہ ایروپلین کی سہولت ہونے کی وجہ سے لوگوں کی ٹریول ہسٹری اور ٹریول کرنے کے باعث یہ وائرس دنیا کے 29 ملکوں میں پھیل گیا۔ اس وائرس کا پہلا شکار ایک مچھیرا تھا جو کہ 31 جنوری کو طبیعت خراب ہونے پر سین یاتسین میموریل ہاسپٹل اپنا چیک اپ کروانے گیا۔ چیک اپ کروانے کے واپسی پر یہ معلوم ہوا کہ اس مریض سے یہ وائرس 30 ڈاکٹرز اور نرسز میں ٹرانسفر ہو چکا ہے اور یوں یہ پورے چین میں پھیلا اور اس کے بعد دنیا کے 29 ملکوں تک پہنچا۔ اس وائرس نے تقریباً 8096 کیسز پوری دنیا میں رونما کیے اور تقریباً 810 لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ چائنیز حکومت نے اس وقت ایک بہت ہی عقل مندانہ قدم اٹھایا۔ چائنیز حکومت نے لوگوں کو کوارنٹین کا حکم دیا، جس کے باعث چائنا نے بہت سی جانیں بچا لی۔ اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے اور کوارنٹین ہی اس کا واحد حل تھا اور کوارنٹین کی ہی بدولت چائنا نے اس سے بھی جان چھڑا لی اور SARS یعنی کہ سارس کو ماضی کا قصہ بنا دیا۔ آج ہمیں جس بیماری کا سامنا ہے وہ ہے کرونا وائرس، جو کہ کسی بھی مصیبت سے کم نہیں، اور اس کا بھی حل سارس کی طرح صرف کوارنٹین ہے۔ جس طرح سارس کی آج تک کوئی ویکسین نہیں بنی، اس وائرس کی بھی کوئی ویکسین موجود نہیں، اور اگر ہم نے لاپرواہی برتی اور اس وائرس سے احتیاط نہ کی تو یہ وائرس بھی ہمیں نقصان دے گا اور ہماری لاپرواہی کی وجہ سے یہ وائرس دنیا کا پہلا وائرس بن جائے گا جو سب سے زیادہ اموات کا سبب بنا۔